بھائیو اب حرم کا ذرا تعارف ہو جائے. خانہ کعبہ جو ہم اپنی ویڈیوز میں انٹرنیٹ کے ذریعے یا سعودی عرب کے چینل کے ذریعے ایک گھر دیکھتے ہیں جس پہ کالا غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ اپنی لینگویج کے اندر. اور وہ پوری مسجد جو ہے مسجد الحرام ہے, یعنی حرمت والی جگہ ہے, وہاں پر حرام کام کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اس کا تعارف سن لیتے ہیں. خانہ کعبہ شریف بھائیو بیسیکلی ریکٹینگولر شیپ میں ہے, مستطیل ہے, اور اگر حتیم کو بیچ میں شامل کیا جائے تو پرفیکٹ مستطیل بن جائے. لیکن اس وقت بھی اگرچہ حتیم باہر ہے لیکن پھر بھی یہ ریکٹینگولر شیپ میں ہے خانہ کعبہ شریف. اگر انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کی طرف سے خانہ کعبہ کو دیکھا جائے تو سب سے امپورٹنٹ حصہ خانہ کعبہ شریف کا وہ ان علاقوں کی طرف, مشرق کی طرف ہے, اور اس کے تمام اہم جگہیں ادھر سے نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہ ریکٹینگولر شیپ میں خانہ کعبہ شریف, اس کا جو یہ والا کارنر ہے, اس کارنر پہ ہے حجر اسود جو جنتی پتھر ہے. اس کا تعارف بھی میں بعد میں کروا دوں گا. اس کے ساتھ ہی تھوڑے سے فاصلے پر خانہ کعبے کا دروازہ ہے, اور یہ کونا تو ہو گیا حجر اسود والا. یہ جو دوسرا کونا ہے ریکٹینگل کا, اس کو کہتے ہیں رکن عراقی, یعنی یہ جو کونا ہے عراق کی طرف ہے. اسی طریقے سے اس کے بالکل ڈائگنلی اپوزٹ جو ہے وہ ہے رکن یمانی. یہ کارنر یمن کی طرف ہے, اس لیے اسے رکن یمانی کہتے ہیں. اور حجر اسود کے ڈائگنلی اپوزٹ جو رکن ہے اس کو رکن شامی کہتے ہیں. یہ کارنر شام کی طرف ہے. یہ یاد رکھنا ضروری نہیں ہے لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے رکن عراقی سے لے کر رکن شامی تک ایک چھوٹی سی دیوار سائیڈ میں سیمی سرکولر نظر آئے گی, اس کو ہم کہتے ہیں حتیم. اور یہ خانہ کعبے کا حصہ ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ مشرکین عرب جو ہیں وہ اپنے پاکیزہ مال کے ذریعے بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے لگے, تو ان کا مال ختم ہو گیا, تو انہوں نے خانہ کعبہ شریف کو تھوڑا سا بنایا, یہ جو کمرہ سا بنایا, اور باقی حصے میں چھوٹی سی دیوار بنا کے اس کو چھوڑ دیا, اگرچہ وہ خانہ کعبہ شریف کا حصہ ہے. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اے عائشہ اگر مجھے تیری قوم کا خیال نہ ہوتا کہ یہ نئے نئے جاہلیت سے پھرے ہیں تو میں حتیم کو بھی خانہ کعبے میں داخل کر دیتا, لیکن فتنے کے ڈر سے نہیں کرتا, اور وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت ہوئی. آج تک حتیم خانہ کعبے سے باہر ہے, لیکن اس کے اندر نماز پڑھنا گویا خانہ کعبے کے اندر نماز پڑھنا ہے. اور اسی کے اندر اوپر آپ دیکھیں گے پرنالا بہت بڑا سا نظر آئے گا, اسے مزاب رحمت کہتے ہیں, یعنی خانہ کعبے کی چھت کا پانی حتیم کے اوپر گرتا ہے. تو حتیم میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی گویا کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر پڑھی, اور آسانی سے بندہ پہنچ جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو دیوار ہے جس کے ایک کونے پہ حجر اسود اور دوسرے پہ رکن عراقی ہے, اسی میں رکن عراقی کے پاس ہی تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر مقام ابراہیم ہے, یلو کلر کی جالی, اور اس کے اندر وہ پتھر جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان اب بھی موجود ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ طور پر, جس پہ کھڑے ہو کر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی, جس کا ذکر قرآن میں ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بنا لو. اسی طریقے سے یہ حجر اسود اور رکن یمانی, اس کے درمیان جو دیوار ہے اسے کہتے ہیں مستجاب, دعاؤں کی قبولیت کی جگہ. 70 انبیاء کا مصلی رہا ہے. اس دیوار کے سامنے اگر نماز پڑھی جائے تو آپ کا رخ بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں کی طرف ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت سے پہلے یہیں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تاکہ دونوں قبلے کی طرف منہ ہو جائے. لیکن پھر بعد میں حکم نازل ہوا کہ آپ بیت المقدس کی بجائے اب خانہ کعبہ شریف کی طرف جب آرڈر ہوا ہے تو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, وہاں پر کھڑے ہوں تاکہ یہ بات کنفرم ہو جائے کہ اب قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ شریف ہے. حجر اسود اور اس کے خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے درمیان یہ تھوڑی سی جو جگہ ہے اسے کہتے ہیں ملتزم. تو یہ سارے کے سارا خانہ کعبہ کے اعتبار سے تعارف ہو گیا. اور یہ خانہ کعبہ کی جو بلڈنگ ہے تقریباً 55 فٹ اونچی ہے, بہت اونچی ہے, 55 فٹ. اور اگر آپ باہر سے دیکھیں تو باہر کی جو سڑکیں ہیں وہ اس سے بھی اونچی ہیں, کیونکہ خانہ کعبہ بیسیکلی ایک وادی ہے,
اس کی ساری طرف چٹیل پہاڑ ہے پتھروں کے، یہ کوئی میدانی علاقہ نہیں. 12 کے قریب ٹنلز تو خانہ کعبہ شریف کے ارد گرد مکے کے اندر کتنی ٹنلز ہیں جس کے اندر وہ راستے بنائے گئے ہیں. تو یہ پوری ایک وادی تھی. اسی لیے آپ اگر پرانی تصاویر دیکھیں تو اس میں ملتا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی تھی تو یہاں پر پانی کھڑا ہو جاتا تھا. اب بہرحال اب چونکہ ایڈوانس دور ہے وہاں پر موٹرز وغیرہ لگا کے پانی کو ریموو کر لیا جاتا ہے، وہاں پر اب جمع نہیں ہوتے. اسی طریقے سے بھائیوں آپ جب حجر اسود والے کارنر سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں تو وہاں پر صفا آ جاتا ہے، اور صفا سے تقریباً 0.5 کلومیٹر دوسری طرف مروہ ہے. تو یہ اگر پاکستان کی طرف سے دیکھا جائے ایریل ویو تو یہ پی بنتی ہے، پی انگلش کا ورڈ جو ہے پی، جس میں یہ بیت الحرام کی مسجد اور یہ ساتھ 0.5 کلومیٹر صفا اور مروہ. اسی طریقے سے مقام ابراہیم سے جب تھوڑا سا پیچھے آئے تو وہاں پر زمزم کے کولر لگے ہوئے ہیں یہاں پر، جو وہاں سے زمزم پینا وہاں پر کھڑے ہو کر سنت ہے. پہلے یہاں پر سیڑھیاں بھی تھیں، جب میں گیا تھا 2002 میں اس وقت تو سیڑھیاں موجود تھیں، نیچے تک کنویں تک جاتے تھے. اب انہوں نے وہ کور کر دی ہے، وہ مطاف کو انہوں نے بڑا کرنے کے لیے. تو یہ جو پورا ایریا جس میں ہم طواف کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مطاف، طواف کرنے کی جگہ.